السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 5ویں سنڈے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلے ولاگ کے اندر پیر صاحب کے ساتھ یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ اس معاشرے کی جو بنیادی اکائیاں ہیں ان کے اندر خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ پیر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے واضح طریقے سے یہ پہلے بھی بیان کر دیا تھا کہ ان خرابیوں کی وجوہات کیا ہیں اور اصلاح کی طرف ہم کس طرح جا سکتے ہیں۔ دوستو، کسی بھی معاشرے کے اندر جو سب سے اہم طبقہ اس معاشرے کا حصہ ہوتا ہے وہ ہے نوجوان۔ نوجوان اگر کسی معاشرے کے اندر صحیح راہ راست میں ہیں تو وہ معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ ہو سکتا ہے، مستقبل بھی اس معاشرے کا اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں سے رہنمائی لیں، اپنی جو ان کی تاریخ ہے، جو ان کا ورثہ ہے، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور مستقبل میں جو اس معاشرے کے اندر ان کی اہم ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر بھی ایک کارآمد شہری بن سکیں۔ پیر صاحب سے یہی آج کا سوال ہوگا کہ ہم اپنے اس نوجوان نسل کو صحیح سمت میں ان کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں مستقبل کے اندر اس معاشرے کے کارآمد شہری بن سکیں۔ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت خوبصورت سوال یہ کیا ہے کہ یہ ہماری نوجوان نسل کی کس طریقے سے صحیح سمت ہم رہنمائی کر سکتے ہیں تاکہ ایک طرف تو یہ اپنا ماضی کا جو ہمارا ورثہ ہے اس سے مربوط رہیں، اور دوسرا مستقبل کی ذمہ داریاں ان کو بھی پورا کر سکیں۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی جو ہماری گفتگو ہے یا جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو تلقین یا واعظ کرتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ جس طرح ان کو بتاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل رول ماڈل بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہونا چاہیے، اس لیے کہ باقی جتنے جاندار ہیں وہ اپنے بچوں کو جو بھی سکھاتے ہیں وہ اپنے عمل سے ان کو وہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اڑنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے یا دشمن سے اپنی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے۔ یہ وہ اپنے ایک پریکٹیکل اس سے وہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانی بچہ جو ہے وہ آپ جب اس کو کوئی بات کہتے ہیں اس کے مقابلے میں جب آپ کوئی بات اس کے سامنے کرتے ہیں اس کا زیادہ اثر وہ قبول کرتا ہے، اور وہ آپ کی جو گفتگو ہے یا آپ کی جو تلقین ہے، جو آپ کی آواز ہے یا آپ کی جو اس کو نصیحت ہے، اس کے مقابلے میں جو وہ آپ کو کرتا دیکھتا ہے، خاص کر جس طرح میں نے پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ 5-6 سال کی عمر تک اس کی شخصیت پوری طرح مکمل ہو چکی ہوتی ہے، وہ شاید اتنا ریئیکٹ آپ کے سامنے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ آپ کو بتا سکتا ہے آپ کے بارے میں یا نہیں بتا سکتا، لیکن وہ آبزرو کرتا رہتا ہے آپ کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، چلنے کو، پھرنے کو، آپ کے کنڈکٹ کو، وہ بڑے غور سے اس کی آبزرویشن کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ آپ کی کاپی یا آپ کی نقل کرتا رہتا ہے۔ اس کے جتنا قریب جو شخص ہوتا ہے وہ اس جیسا بننا چاہتا ہے، اس لیے ماں کو کہا گیا ہے کہ جو ماں کی گود جو ہوتی ہے، ماں کی آغوش جو ہوتی ہے، یہ انسان کی بنیادی اور پہلی تربیت گاہ ہے کہ جہاں سے انسان تمام آداب اور تمام اوصاف جو ہیں ان کی بنیادیں یہاں سے پڑتی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو میں گزارش کر رہا تھا کہ رول ماڈلز کی ایک کمی ہے۔ رول ماڈلز جب تک ہماری جو ارباب بست و کشاد ہیں، ارباب منبر و محراب ہیں، ہمارے معلم ہیں، ہمارے مدرس ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں، ہیروز ہیں، رہنما ہیں، جن کو لوگ بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کی بچوں کی بھی نظر ہوتی ہے، نوجوان نسل کی بھی نظر ہوتی ہے، انہیں اپنا وہ رول ماڈل جو ہیں ان کو اپنی اس رول کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ خالی نوجوانوں کے طرز عمل سے شاکی ہونے کے بجائے ہمیں اپنے طرز عمل پہ بھی غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اور سب سے بڑا رول ماڈل ہمارے سامنے
جو ہے وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ نے جو کہا اس پہ سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا. یعنی اعلان رسالت سے پہلے آپ نے اپنی صداقت کو اسٹیبلش کیا اس معاشرے کے اندر، اپنی دیانت کو اسٹیبلش کیا اس معاشرے کے اندر، اپنے حسن اخلاق کو اسٹیبلش کیا اس معاشرے کے اندر. اسی طریقے سے ہمارا جتنا بڑا آدمی ہوگا، وہ کوئی کسی سیاسی جماعت کا رہنما ہے، وہ صدر ہے یا وہ وزیر اعظم ہے یا وہ کسی شہر کا چیئرمین ہے، میئر ہے یا کوئی ڈپٹی کمشنر ہے یا کوئی اور اعلیٰ عہدے دار ہے، تو اسے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو علاقہ ہے یا اس کا جو زیر انتظام خطہ ہے اس کے اندر اخلاقی اچھائیاں ہوں یا اخلاقی حسن ہو، نظم و ضبط ہو، امن و امان ہو اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہو وہ علاقہ، تو اسے سب سے پہلے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی نشست سے، اپنی برخاست سے، اپنی سادگی و برجستگی سے اور اپنے حسن خلق سے وہ ایک ایسی مثال پیش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اسے دیکھیں اور اپنی مستقبل کی راہوں کو اس پھیلائی ہوئی اس روشنی سے جو منور ہوں ان کے لیے چلنا آسان ہو جائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کے مطالعے سے بات پتہ چلتی ہے کہ انسان بیکورڈ لکنگ رومانس میں مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ ماضی کا اسیر رہتا ہے، ہمیشہ میں پرانی یادیں جو ہیں وہ ہمارا پیچھا کرتی رہتی ہیں. تو اس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دور بہت اچھا تھا اور ہم بہت اچھے تھے، ہمارا اخلاق بہت اچھا تھا، ہمارا کردار بہت اچھا تھا، اور اب یہ جو آنے والی نسل ہے اس کی ساری باتیں جو ہیں وہ خراب ہیں. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے اور ہر آنے والا بچہ امید کا ایک نیا امکان اور علم کا ایک نیا میدان جو ہے وہ لے کے پیدا ہوتا ہے. یہ جو اتنی ایجادات و اختراعات ہو رہی ہیں، اتنی جو سہولتیں پیدا ہو رہی ہیں، اتنا جو ابلاغ ہو رہا ہے، اتنا جو علم کا تنوع ہو رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہر آنے والا بچہ نسل انسانی کے لیے ایک بہتری کا پیغام لے کے آ رہا ہے. ہم اس میں سے کتنا حصہ وصول کر رہے ہیں یا ہم اس سے کتنے مستفید ہو رہے ہیں، یہ ہماری کوششوں پہ منحصر ہے. ہمیں اپنا اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی اس میدان میں پیچھے ہیں یا ہماری کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم نوجوان نسل پہ شاکی ہوں اور یہ کہیں کہ ان سے کوئی بہت بڑی غلطی یا خطا سرزد ہو رہی ہے، ہمیں اپنی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو ہمارا وظیفہ تھا یا جو ہماری ذمہ داری تھی یا جو ہمارا کام تھا، کیا ہم وہ پوری طرح سے انجام دے سکے یا نہیں دے سکے. تو جب ہم اس بات پہ غور کریں گے تو میرے خیال میں ہم نوجوان نسل کی شاکی ہونے کے بجائے ہمیں ان کی بہت ساری اچھائیاں بھی ہم نظر آئیں گی. میرے اپنے ذاتی مشاہدے میں ہے کہ ہمارے ینگ آفیسرز جو ہیں، کیونکہ میرا ان کے ساتھ بھی انٹریکشن رہتا ہے آن اینڈ آف، تو وہ زیادہ ذمہ دار ہیں، وہ زیادہ دیانتدار ہیں، وہ فکری طور پہ بھی زیادہ دیانتدار ہیں، وہ ڈسپلنڈ ہیں، وہ ان کو اویئرنیس زیادہ ہے اور وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے اندر زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. تو بہتری کے بھی بہت سارے ایسے معاملات اور امکانات ہیں کہ جن کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے اور مایوسی کے بجائے ہمیں امید کا چراغ روشن کرنا چاہیے. نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سراہنا چاہیے اور ان کو بجائے اس کے کہ ہم ان کے اندر ایک ڈپریشن کریٹ کریں جو پہلے ہی ایک بہت وبا کی صورت میں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے، جب ہم ان کو بجائے اس کے کہ ان کو امید کی کوئی کرن ہم آگے دکھائیں اس معاشرے میں کہ جس میں بے روزگاری بے شمار ہے، جرائم بے شمار ہیں، انریسٹ بہت ہے، اس میں جب ہم انہیں امید کا پیغام دینے کے بجائے صرف یہ بتائیں کہ یہ خرابی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، ہمیں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. صرف بیماری کا بتانا کافی نہیں ہے،
آپ کے پاس اس بیماری کا علاج بھی ہونا چاہیے. وہ بیماری کا علاج اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو خالی یہ بتانا کہ آپ کو یہ فلاں بیماری لاحق ہے، اس سے بیمار کو کوئی شفا نہیں ملے گی بلکہ اسے اور پریشانی لاحق ہو جائے گی. تو میں اپنے بزرگوں سے بھی، اپنے علماء سے بھی، اپنے جو اسکالرز ہیں ان سے بھی، پروفیسر سے بھی، اہل علم سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اور فکر کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے. اگر اس عام سی دولت کی زکوٰۃ ہے کہ جس کی علم کی دولت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. مولا علی کا کہ دیوان علی میں ایک شعر ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا کنا علم وللہ عطاء مال، کہ میں اللہ کی اس تقسیم پر خوش ہوں کہ اس نے ہمیں علم جیسی دولت عطا کی اور ہمارے دشمنوں کو مال عطا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم مال سے بہت بڑی دولت ہے، مال کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اگر مال پر زکوٰۃ واجب ہے تو کیا اس علم کی دولت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ تو علم کی دولت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ اس علم کے چراغ سے اور چراغ روشن کرتے چلے جائیں. اور چراغ کا حسن یہ ہے کہ سورج سے دوسرا سورج روشن تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہو سکتے ہیں. اور یہ علم کا چراغ جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں تھما دیا ہے تو اس سے آپ سینکڑوں اور چراغ روشن کریں گے اور آپ کے اپنی لو کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی چلے جائے گی. ہمیں روشنیاں پھیلانی چاہیے، امید کا پیغام عام کرنا چاہیے اور دوسروں کی صلاحیتوں کو، خاص کر نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سراہنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے سامنے ایک رول ماڈل پیش کرنا چاہیے. اور اگر ہم یہ کر سکیں گے تو میرے خیال میں ہمارا معاشرہ ایک بہتر سمت میں اپنا سفر رواں دواں کر سکے گا. اور جو یہ ہماری شکایتیں ہیں یا ہم جس پریشانی کا شکار ہیں اپنے نوجوان نسل کے مستقبل کے بارے میں، اس کا بھی مداوع ہو سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہتری کی طرف آسانیاں چلنے کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے تاکہ ہم مخلوق خدا کے لیے خیر کا اور برکت کا اور آسانی کا اور سہولت کا باعث بن سکیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ.